بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم ولی الامر مسلمین آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی زندگی پر ایک نظر۔ انقلاب اسلامی کے عظیم رہبر حضرت آیت اللہ خامنائی 30 مارچ 1939 میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی خامنائی، جو ایک بہت بڑے فقیہ اور عظیم مدرس تھے۔ آپ کے دادا حجت الاسلام والمسلمین تبریز کی جامع مسجد کے امام جمعہ تھے۔ رہبر معظم نے اس گھر میں آنکھ کھولی جو علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ آپ نے قرآن مجید اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا۔ رہبر معظم کے والد سید جواد خامنائی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ بہت زیادہ قناعت پسند اور زاہد زمانہ تھے جو 70 مربع میٹر کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ رہبر معظم کا بچپن فقر اور غربت میں مگر ایک دینی گھرانے میں گزرا، جہاں آپ نے پاکیزگی اور طہارت تقدیس کی فضاؤں میں پرورش پائی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی محترم اور مکرم سید محمد کے ساتھ اسکول جانا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے والد نے اپنے دونوں بیٹوں کو دارالتعلیم دیانتی نامی اسکول میں داخل کرایا، جہاں انہوں نے پرائمری کی تعلیم مکمل کی۔ رہبر معظم نے سیکنڈری اسکول کے زمانے میں جامع المقدمات کی تدریس کا آغاز کر دیا تھا۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد آپ نے حوزہ علمیہ میں قدم رکھا۔ وہاں اپنے والد اور دیگر اساتذہ کے حضور زانوئے تلمذ کرتے ہوئے ادبیات عرب اور مقدمات کی تعلیم حاصل کی۔ رہبر معظم نے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ میں نے راہ علماء کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میرے والد بزرگوار ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ہی مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میری والدہ نے بھی مجھے سلسلے کی طرف راغب کیا۔ آیت اللہ خامنائی نے مدرسہ سلمان اور مدرسہ نواب میں جامع المقدمات، سیوطی، مغنی اور مالم جیسی عظیم کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد شرح اسلام، شرح لمع اپنے والد بزرگوار اور آقا میراث مدرس یزدانی سے پڑھیں۔ آپ نے رسائل، مقاصد جیسی عظیم فقہی کتابیں مرحوم حاج شیخ ہاشم قزوینی اور بقیہ دروس سطح فقہ اور اصول کو اپنے والد کے پاس پڑھا۔ رہبر معظم نے دورہ سطح کو نہایت دل جمعی اور شوق و اشتیاق کے ساتھ 5.5 سال میں مکمل کیا۔ آپ کی اس بے مثال علمی پیش رفت میں آپ کے والد کا خصوصی کردار تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے منطق اور فلسفہ حکیم سزواری کی کتاب منظومہ کو آیت اللہ مرزا آقا جواد تہرانی اور مرحوم شیخ رضا کے پاس پڑھا۔ آیت اللہ خامنائی نہایت ہی ذہین اور فتین طالب علم تھے۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں فقہ اور اصول کا درس سے خارج مشہد ہی میں مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے پاس شروع کیا، لیکن جب زیارت کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے تو وہاں آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ ابوالقاسم خوئی، آیت اللہ شاہ وردی، آیت اللہ مرزا باقر زنجانی، آیت اللہ العظمیٰ یحییٰ یزدانی، آیت اللہ حسن رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے دروس خارج میں حاضری، لیکن اپنے والد بزرگوار کے فرمان کی تعمیل میں نواب صفوی سے ملاقات کی۔ وہ مرد اہم تھے کہ جنہوں نے ایرانیوں اور عربوں کو بیدار کیا کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ نواب صفوی کی تحریک کا آغاز 1953 میں ہوا۔ رہبر معظم کا سیاسی اقدام 1955 ماہ محرم تھا۔ گورنر مشہد نے آرڈر جاری کیے کہ سینما گھر محرم کے صرف پہلے 12 دن بند رہیں گے، جبکہ اس سے پہلے یکم محرم سے 20 صفر تک سینما گھر بند رہتے تھے۔ رہبر معظم اور مشہد کے دوسرے بزرگ علماء نے گورنر کے اس فیصلے کو مسترد کیا اور سخت احتجاج کیا۔ حکومت نے آیت اللہ سید خامنائی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس طرح سے آپ کا یہ پہلا احتجاجی اقدام تھا۔ 1963 سے 1977 کا دور ملک ایران کی تاریخ کا انقلابی دور۔ یہ دور انقلابیوں کا سخت ترین دور، یہ دور قربانیوں اور قید و بند کا دور تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے شاہ ایران اور استعمار کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں حضرت امام خمینی کا شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ آپ نے اس راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت امام خمینی کی طرف سے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ خراسان کے مرجع اعظم، علماء کرام اور حوزہ علمیہ مشہد کو ان کا خصوصی پیغام پہنچائیں۔ یہ انقلابی ذمہ داری ایک مشکل ترین ذمہ داری تھی۔ اس دوران آپ کو 6 مرتبہ قید و بند سے واسطہ پڑا۔ آپ نے اپنے حالات زندگی میں لکھا، 1970 میں مجھے گرفتار کیا، مجھے مشہد مقدس کی اسی جیل میں بند کیا جو فوجی چھاؤنی میں واقع تھی۔ اس جیل کی 20 کوٹریاں تھیں، ہر کوٹری 1.5 میٹر مربع تھی، ہر طرف سے بند تھی، نہ ان میں روشن دان تھا نہ کھڑکی تھی۔ میں جس کوٹری میں بند تھا وہاں پولیس کا آفیسر آیا، اس نے مجھ سے تفتیش شروع کی۔ دوران تفتیش اس نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تو پھر اس نے مجھے تماچا مارا کہ میں چرپائی پر گر گیا۔ اس افسر نے میرے پاؤں چرپائی سے باندھ دیے اور اس نے تازیانے لے کر میرے پاؤں پر مارنا شروع کیا۔ وہ کچھ دیر تک تازیانے مارتا رہا۔
آخر کار وہ تھک گیا تو ایک اور افسر نے تازیانے میرے پیر پر مارنے شروع کیے، وہ بھی تھک گیا تو ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے مجھ پر تشدد کیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میرے پاؤں آزاد تھے لیکن محترم اور زخمی تھے، لیکن میرے سامنے میرا مشن تھا، اس لیے کہ سب کچھ مجھ پر آسان گزرا۔ 1979 کا سال انقلاب کی کامیابی کا سال تھا۔ امام خمینی کی پیرس سے واپسی اسی سال ہوئی۔ جب امام پیرس سے واپس ایران آ رہے تھے تو جس کمیٹی کو انتظامات سونپے گئے تھے اس میں سید علی خامنہئی بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کا نام شورائے انقلاب اسلامی تجویز ہوا۔ اس کمیٹی کے ارکان کے اسماء آیت اللہ شہید مطہری، ان کو اپنے ہی لوگوں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے اشتباہ کیا جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا۔ آیت اللہ بہشتی، یہ پارلیمنٹ کے اندر 1 منٹ پہلے انہوں نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آیت اللہ خمینی کے پاس جب گئے اور آیت اللہ خمینی کی ایک ریلی نکل رہی تھی جس میں آیت اللہ خمینی کی تعریف کر رہے تھے، ان کے اوپر الزامات لگا دیے تھے آیت اللہ بہشتی پہ، لیکن آیت اللہ خمینی نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، یہ اگر سارا مجمع بھی مجھے برا کہے گا تو میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ تو آیت اللہ بہشتی بہت قریب تھے آیت اللہ خمینی کے۔ آیت اللہ رفنجانی، آیت اللہ موسیٰ اردبیلی، آیت اللہ سید علی حسینی خامنہئی۔ رہبر معظم کی انقلابی اور سیاسی ذمہ داریاں کیا تھیں اس دور میں؟ انقلاب کی کامیابی کے بعد رہبر کو متعدد حساس اداروں کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ سیکریٹری وزارت دفاع، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی سرپرستی، امام جمعہ تہران، شورائے عالی دفاع میں امام خمینی کے نمائندے، صوبہ سیستان اور بلوچستان میں امام خمینی کے نمائندے، تہران سے قومی اسمبلی کے رکن، شورائے انقلاب فرنگی کی صدارت، مجمع تشخیص مسلط نظام کی صدارت، اسلامی جمہوریہ ایران کی 8 سالہ صدارت۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد رہبری اور ولی المسلمین جس کا خدمت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ رہبر معظم کے قلمی اثار قرآن میں اسلامی فکر کے خندوال، صبر، ولایت، زندگی نامہ ائمہ تشیع، پیشوا صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ، نماز کی گہرائیاں، کتاب اصلی علم رجال، گزارش از سابقہ تاریخ اسنا، حوزہ علمیہ مشہد، ان کے حوزہ علمیہ مشہد کی تاریخ، وحدت اور تقرب، دوست فہمیدان دین، 250 سالہ تاریخ جو ترجمہ ہو گئی اس میں سلیمان حسن، آئندہ در قلم و اسلام، نشق مسلمان در نہضت آزادی ہندوستان، از انامۂ علیہ تمدن غرب۔ امام خمینی نے فرمایا رہبر معظم کے بارے میں کہ آقا خامنہئی جیسا اسلام کا پابند اور خدمت گزار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا، جس کی قلبی رغبت اور ملان کی بنیادی عوام کی خدمت ہے، میں انہیں طویل عرصے سے جانتا ہوں۔ آپ نے جو کتاب لکھی 250 سالہ دور امامت کے متعلق، آپ نے واقعاً سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تحریر، تقریر، درس و تدریس اور تقریر و بیان پر بہت طولانی آپ نے باتیں بیان کی ہیں۔ آپ کی عمر استعماری طاقتوں سے مبارزہ کرتے ہوئے گزری، آپ کے پائے استقلال میں کبھی لرزش نہیں ہے۔ آپ نے لاکھوں فرزندان توحید کی تربیت اور پرورش کی۔ جنرل شہید قاسم سلیمانی مرحوم آپ کے ہی پروردہ تھے جن کی ہیبت سے آج تک زمانہ کانپتا ہے۔ آپ نے اپنی ذہانت اور فطانت اور تجربے سے عالم استکبار کے دانت کٹے کر رکھے ہیں، وہ بھی الحمدللہ 41 سال سے اپنے ارادوں میں ناکام اور نامراد ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔